بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحرام علی قریۃ اہلکناکم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدف منسلون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں میں اپنی بات کا آغاز اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں جو ابھی میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت فرمائی اس کی تشریح کرتی ہے۔ یہ اس راز سے کو منظر عام پر لاتی ہے جو صدیوں سے ہم پر کبھی مخفی رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شعر کیا ہے۔ اب میں اسے پڑھوں گا، پھر اس پہ میں مزید ڈیٹیل سے اس پہ میں اپنی بات رکھوں گا۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ ناظرین اکرام، اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع پر اپنی بات کو ایڈریس کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ وہ بستی کون تھی جہاں پر ان کا دوبارہ آباد ہونا ممنوع یعنی حرام قرار دیا گیا تھا؟ اور وہ بستی کون تھی جسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اس بستی سے نکال کے دنیا بھر میں پھیلا دیا تھا؟ تیسری اور بہت ہی اہم سوال کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو دوبارہ لا کے اس سرزمین پر بسایا تھا جہاں سے انہیں تقریباً 2000 سال پہلے نکالا گیا تھا۔ لہذا آج ہم اسی انسلجھے ہوئے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم اب آتے ہیں اپنے اس موضوع پہ جس پہ مجھے ایڈریس کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یاجوج اور ماجوج کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے۔ تشریح تو نہیں کیا بلکہ یہ اسے بیان کیا ہے ایک ہلکے پھلکے انداز میں۔ وہ ایک ایسی بستی یا شہر کا تذکرہ کرتا ہے جس کو تباہ کر دیا گیا تھا اور اس شہر کے لوگوں کو اس شہر سے نکال دیا گیا تھا اور ان پر واپس آ کر آباد ہونے پر بھی پابندیاں لگی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے وہاں کے لوگوں کو دنیا بھر میں پھیلا دیا تھا۔ جس کی جہاں سینگ سمائی وہ وہاں نکل گیا۔ کچھ عرب میں جیسے یمن ہے، مدینہ ہے، تو سیریا، موروکو، مصر، ایتھوپیا، یورپ اور ادھر بھارت میں اور بھی بہت سی ایک لمبی لسٹ ہے جن پہ تبصرہ کرنا میں زیادہ مناسب نہیں سمجھوں گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں یہ پھیلا دیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَطَعْنَا فِي أَرْضِ الْأُمَمِ، اور ہم نے انہیں گروہ میں چھوٹے چھوٹے گروہ میں باندھ کے دنیا بھر میں پھیلا دیا تھا۔ اور ایک جگہ
فرماتا ہے کہ ہم انہیں قیامت کے قریب انہیں پھر اسی جگہ پر واپس لا دیں گے جہاں سے یہ کبھی نکالے گئے ہوئے تھے. اللہ ایک ایسے شہر اور ایک ایسی بستی کے بارے میں بیان کرتا ہے جو پوری طریقے سے تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا. ان کے برے اعمال کے نتیجے میں وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ کر دنیا بھر میں پھیل گئے تھے. ان پر اس شہر میں دوبارہ آنا یعنی دوبارہ بسنا حرام کر دیا گیا تھا, یا ہم یوں کہیں کہ they will never return back to reclaim that the land belonged to them on until Gog and Magog یعنی آجوج اور ماجوج will be released. یعنی یاجوج اور ماجوج جب تک کھول نہ دیے جائے تب تک ان کا آنا, اس زمین پر بسنا ان پر حرام ہے. جب تک یہ دو کام نہ کر لیں تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. نمبر 1, وہ زمین پر واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ ساری دنیا میں پھیل نہ جائے, اور دنیا میں اپنی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے وہ دنیا کو کنٹرول نہ کرے. یاجوج اور ماجوج دنیا کے نظام یعنی ورلڈ آرڈر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. جب یہ ہوگا تب لوگ دیکھیں گے کہ اس شہر کے لوگ واپس آ گئے ہیں اور اس شہر کو کلیم کریں گے کہ یہ شہر ہمارا ہے. یہ شہر کون سا ہے؟ اس کا جواب یروشلم. جب ہم دیکھیں گے دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی, چاہے وہ یوروپ کے یہودی ہوں یا پھر بنی اسرائیل جو یہودی عرب میں آباد تھے, یا مصر, یمن, سیریا, جو ابھی میں نے آپ کو سارے نام دیے, بھارت ہے اس میں, انڈونیشیا بھی ہے, ارجنٹینا بھی ہے, ان ساری جگہوں سے اکٹھا ہو کر انہیں پھر دوبارہ لا کے بسایا نہ جائے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو الٹنا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں اس زمین سے نکالا گیا. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ زمین میں بنی اسرائیل زمین میں 2 بار بڑا فساد کریں گے. جب پہلا وقت آیا تو ان کو وقت نظر جو کبھی بیبیلونیا کا جو بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں سے ان کو سزا دی گئی ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر اور وہ اس میں غلامی کے دور میں بھی رہے, وہ ان کو اپنے ساتھ بیبیلونیا لے کے گیا. وہ تاریخ کا ایک الگ باب ہے جس پر میں کبھی ڈیٹیل سے بات کروں گا. جب ان کا یہ دوسرا دور آیا, یعنی یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی آسمان کو اٹھائے جانے کے بعد, یعنی 70 عیسوی میں انہوں نے رومن امپائر کے خلاف, یعنی یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی, جس کے نتیجے میں رومن گورنر جو ٹائٹس تھا اس نے بیت المقدس
پر حملہ کر جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سلیمان جسے ہم کہتے ہیں، اسے پوری طرح سے برباد کر لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور بچے کھچے لوگوں کو اس بستی سے نکال کر باہر کر دیا، جسے اللہ نے قرآن میں اس طرح سے فرمایا کہ ہم نے ان کی شرارت کے نتیجے میں انہیں وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ الْأُمَمَ، ان کے شرارت کے نتیجے میں ہم نے انہیں زمین پہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے پھیلا دیا تھا، اور ہم انہیں گروہوں میں بانٹ کر اور گروہوں میں تقسیم کیا تھا. They will never return back to reclaim that the land or town belong to them, یعنی own, until Gog and Magog will release and spread all over the world. دنیا بھر میں اپنی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے یہ دنیا کو اپنی مٹھی میں یعنی دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، یعنی ساری دنیا میں پھیلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ساری دنیا میں پھیل جائے. یاجوج اور ماجوج فساد کرنے اور دھوکہ دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یا ہم یوں کہیں کہ they have done PhD in deception and wickedness. اللہ رب العالمین نے یاجوج اور ماجوج کے کریکٹر کے بارے میں کچھ نشاندہی کی ہے جو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بے شک یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. they are commit فساد، کرپشن اینڈ ڈسٹرکشن آن ارتھ. یقیناً یاجوج اور ماجوج لوگ بہت طاقتور ہیں. آج موجودہ دور میں بھی یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یاجوج اور ماجوج بھی انسان ہیں. اگر ان کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے ان کو بڑی غیر معمولی طاقت دی ہے، اور وہ اس دی گئی طاقت کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اس طاقت کو کمزوروں کو دبانے میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ذوالقرنین کو بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی. وہ اسے ظالموں کو سزا دیتے تھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے، یہاں تک کہ بادشاہ ذوالقرنین کو بھی اللہ نے بہت طاقت اور اختیار دیا تھا. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ نہ تو یاجوج اور ماجوج کو ہرا سکتے تھے، نہ ہی ان کی بدماشیوں کو روک سکتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کسی قوم کے کہنے پر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کی تاکہ وہ اس سے پار نہ کر سکے، اور نہ ہی اس دیوار پر نقب لگا سکے. یقیناً اب اس سے ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، یہ قوم انسان ہی تھے. اگر وہ خلائی مخلوق کے یا جنات ہوتے تو یقیناً وہ اسے پار کر سکتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خلائی جو مخلوق ہے یا جو جنات ہوتے ہیں وہ ہوا میں ٹریول کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ پار کرنا، اس دیوار کو لانگنا کوئی بڑی مشکل نہیں تھی، وہ کر سکتے تھے. اس سے بات ایک صاف ہو جاتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ یقیناً یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے یہ انسانی ہے. لہذا یاجوج اور ماجوج بہت طاقتور قومیں ہیں جن پر کنٹرول کرنا عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں میں کچھ ایسی طاقتور قوم پیدا کی ہے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے جسے میرے سوائے انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تیسرا بہت ہی اہم سوال یہ ہے، وہ کون تھے جنہوں نے یہودیوں کو دوبارہ لا کر اس سرزمین پر بسایا تھا جہاں سے یہ 2000 سال پہلے نکالے گئے تھے؟ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو یہودیوں کو بڑے پیمانے فلسطین میں لا کر آباد کیا گیا۔ مغربی دنیا جیسے برٹین ہوا، فرانس ہوا اور امریکہ، جو یہودیوں کے اعلی کار تھے، انہوں نے ان کی سرپرستی میں انہیں لا کے دوبارہ فلسطین میں بسایا گیا، جن کے لیے کبھی یہ زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ یہ دراصل یہ مغربی دنیا جسے ہم ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن سوسائٹی کہتے ہیں، دوز ہو کنٹرول دا پاور، دراصل یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ان کو لا کے بسانے والے برٹین، امریکہ اور فرانس کی قومیں تھیں، جنہوں نے انہیں 2000 سال کے بعد لا کے اس سرزمین پر بسایا تھا، جو کہ انہیں اپنا پرومس لینڈ کہتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ قرآن میں ان کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ یہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ناحق انسانوں کا قتل کرتے ہیں اور معاش یعنی اکنامک سسٹم میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان کی ایک خاصیت بتائی ہے، ایک ان کا پکچر کھینچا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان کا عمل کیا ہے، یہ کس کام کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ زمین پر فساد، قتل، غارت گری، فصلوں کو تباہ کرنا، ملکوں کو تباہ کر دینا، یہ ان کی نفسیات میں شامل ہے۔ اور وہ اس دجالی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں جس پہ آج دنیا ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتی ہے۔ یقیناً آج ان کے شر سے انسانیت بہت بڑے خطرے سے گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر تھوڑا سے آپ لوگوں سے گفتگو کریں، لہذا یہ میں نے تھوڑی سی ان کے بارے میں اپنی بات رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔